بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رشیا یوکرین وار کو لے کر ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کل یعنی بدھ کے روز اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ تقریباً 3 لاکھ ریزرو سولجرز کو یوکرین وار میں موبلائز یعنی میدان میں اتارنے کے احکامات جاری کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ روسی صدر پوٹن کا مزید یہ کہنا تھا کہ وہ آئندہ ہفتے ان علاقوں میں ریفرینڈم کروانا چاہتے ہیں جو حال ہی میں روس نے یوکرین کے قبضے سے آزاد کروائے تھے، مثلا لوہانسک، ڈونٹسک، ماریوپول، زیپروہیزیا وغیرہ، جبکہ یہ وہی علاقے ہیں جن میں پرو رشینز کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر ان علاقوں میں روس ریفرینڈم کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی یوکرین کے یہ شہر روس کے ساتھ مرج ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک بار پھر سخت وارننگ دی ہے کہ یوکرین کے جن علاقوں میں روس نے قبضہ حاصل کر رکھا ہے، اگر ان علاقوں کو یوکرین نے یورپ کی مدد سے پھر سے حاصل کرنے کی کوشش کی تو پھر روس اپنے دفاع میں نیوکلیر ویپنز کا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ جیسا کہ اس حوالے سے یہ آپ کے سامنے انٹرنیشنل نیوز ایجنسی CNBC کی خبر ہے۔ پوٹن mobilizes 3 lakh troops for war in Ukraine and warns he is not bluffing with nuclear threat۔ آپ پوٹن کی سٹیٹمنٹ کو ذرا چیک کریں، انہوں نے بلف کا ورڈ یوز کیا، مینز پوٹن نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ انہوں نے جو نیوکلیر تھریٹ کیا ہے اس کو بلف یعنی مذاق یا جھوٹ وغیرہ نہ سمجھا جائے، بلکہ روس واقعی ہی اپنے دفاع میں نیوکلیر ویپنز کا استعمال کر سکتا ہے۔ ٹو بی آنیسٹ، کل پہلی مرتبہ مجھے روسی صدر پینک میں نظر آئے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ واقعی ہی جلد از جلد جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آلریڈی اس والے سے انہوں نے شنگھائی تعاون اجلاس کے موقع پر نریندر مودی کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ یوکرین جنگ کو ایز سون ایز پوسیبل ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن روس شاید جنگ ختم کرنے سے پہلے کچھ سیف سائڈ لینا چاہتا ہے۔ مینز کل کو اگر وہ جنگ ختم کرنے کا اعلان کرتا ہے تب اس کے پاس کچھ ایسی اچیومنٹس ہوں جن کا ذکر کر کے روسی صدر ولادیمیر پوٹن اپنی عوام میں منہ دکھانے کے قابل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ وہ عالمی شرمندگی سے بھی بچ سکیں۔ اس وجہ سے روس کا اب صرف یہ ٹارگٹ ہو سکتا ہے کہ یوکرین کے جن علاقوں کا اس نے قبضہ حاصل کر رکھا ہے وہاں فی الفور ریفرینڈم کروایا جائے تاکہ اس کے بعد ان علاقوں کو جلد از جلد روس کے ساتھ مرج کر کے وکٹری ڈکلیئر کر دی جائے۔ لیکن جتنا روس یہ ایزی سمجھ رہا ہے اتنا ایکچولی ہے نہیں، کیونکہ میرا نہیں خیال یوکرین اتنی آسانی سے روس کے آگے سرنڈر کر دے گا، اور ویسے بھی یوکرین نے جتنا نقصان اٹھانا تھا وہ آلریڈی اس نے اٹھا لیا ہے، بلکہ اب اس کی یہ کوشش ہو سکتی ہے کہ جب تک وہ اپنے علاقوں کو روس کے قبضے سے دوبارہ سے آزاد نہیں کروا لیتا اس سے پہلے میرا نہیں خیال یوکرین بیک فٹ پر جانے کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ یوکرین کو پتہ ہے کہ اس وقت روس کی اکانومی جنگ کے نتیجے میں بری طرح سے کولیپس ہو چکی ہے، لہٰذا وہ اپنی اکانومی کی سروائیول کے لیے کسی بھی وقت جنگ بندی کا اعلان کر سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یوکرین کو اس قسم کی کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ اس نے جتنا نقصان اٹھانا تھا پہلے ہی اٹھا لیا ہے۔ اس کے علاوہ اب یوکرین کی یہ کوشش ہو سکتی ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ظلم ہوا جب تک وہ اس کا روس سے بدلہ نہ لے لے اس سے پہلے میرا نہیں خیال کہ یوکرین جنگ سے پیچھے ہٹے گا، لیکن اس سے نقصان صرف یہ ہوگا کہ تیسری جنگ عظیم کا خطرہ خوفناک حد تک بڑھ جائے گا، کیونکہ اگر یوکرین روس کے قبضے سے اپنے علاقوں کو آزاد کروانے کے لیے جاتا ہے تو پھر سخت خطرہ موجود ہے کہ کہیں روس اپنے دفاع میں نیوکلیر ویپنز کا استعمال نہ کر دے۔ پہلے نیوکلیر وار کا اتنا خطرہ موجود نہیں تھا، لیکن کل کے روسی صدر کے خطاب کے بعد نیوکلیر وار کا خطرہ مزید بڑھ گیا ہے۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ دنیا روس اور یوکرین کو اشتعال دلانے کی بجائے اس جنگ کو روکنے کے لیے اپنا رول پلے کرے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ تیسری جنگ عظیم شروع ہوتی ہے تو پھر اس کی لپیٹ میں صرف روس اور یوکرین ہی نہیں آئیں گے، بلکہ روئے زمین کا کوئی بھی حصہ اس جنگ کی تباہی سے محفوظ نہیں رہے گا۔ فی الحال اس وقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔